کسی مسلمان بھائی کی برائی بیان کرنا، اس کے پیٹھ پیچھے غیبت کرنا حرام ہے، اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اس کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، تم میں سے کوئی بھی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کا مرے ہوئے کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم ناپسند کرو گے، ناپسند کرتے ہو، قطعاً نہیں کھا سکتے کسی مسلمان بھائی کا گوشت مردے کا حقیقت میں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کے حکموں کو مانو، جس چیز کو اس نے حرام قرار دے دیا ہے اس کو اپنی زندگی سے نکال دو، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالی بہت ہی توبہ قبول کرتا ہے، رحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی چیز، ایسی بات منہ سے مت نکال جس کا تجھے علم نہیں، چاہے وہ کسی بھائی کے بارے میں ہے، چاہے وہ دین کا مسئلہ ہے، چاہے کوئی بھی بات ہے، اپنے منہ سے ایسی بات مت نکال جس کا تجھے علم نہیں، جس کے بارے میں تیرے پاس دلیل نہیں، شرعی جواز نہیں۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقیناً سماعت، بصارت اور دل، ان سب کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، احتساب ہوگا۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ما یلفظ من قول، کوئی بھی لفظ منہ سے نکالتا ہے انسان، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس ایک نگران فرشتہ تیار حاضر ہوتا ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت فرض ہے، چاہے کوئی کسی بھائی کے بارے میں ہو، چاہے سیاسی امور میں ہو، چاہے ملک کے امور پر ہو، یا کسی قوم کے بارے میں ہو، کسی ملک کے بارے میں ہو، کسی برادری کے بارے میں ہو، کسی شخص کے بارے میں ہو، یا کوئی دین کا مسئلہ ہو، زبان کو حفاظت سے استعمال کرو، کیونکہ آپ کا ایک ایک لفظ اس کو پکڑنے کے لیے مستعد، تیار نگران فرشتہ موجود ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آدمی منہ سے ایک لفظ نکالتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، کوئی خیال تک نہیں گزرتا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر کتنا ناراض ہو جائے گا، مرتے دم تک اس کو احساس نہیں ہوتا، اور جس دن اس نے وہ بات کہی تھی اسی دن اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی لکھ دی تھی کہ جس دن یہ میرے ساتھ سامنے آئے گا اس دن میں اسے دیکھوں گا، اور وہ مرتے دم تک اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہا تھا۔ زبان کی حفاظت فرض عین ہے، جو منہ سے لفظ نکلے ہیں، جو باتیں کی ہیں ہم نے، پھر وہ واپس نہیں لوٹیں گی، اور بہت ساری باتیں ہمارے خیال میں بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے کی تھیں اور اللہ نے وہ لکھ دی ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ ریاض الصالحین میں غیبت کے باب میں یہ فرماتے ہیں،
اعلم انه ينبغي لكل مكلف ان يحفظ لسانه عن جميع الكلام. یہ جان لیجئے ہر مکلف بالغ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، کنٹرول میں رکھے، ہر تمام باتوں سے. کسی بھی موضوع کی بات ہو، دین کے معاملے میں ہے، دنیا کے معاملے میں ہے، سیاست کے معاملے میں ہے، زبان کو محفوظ رکھو. الا کلاما ظہرت فیہ المصلحہ، سوائے اس بات کے جس میں مصلحت غالب ہو. اور مصلحت کیا ہے؟ جو شریعت کے روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں اس بات کا کہنا زیادہ ضروری ہے نہ کہنے کی نسبت. اس کے لیے بھی علم ہونا چاہیے بندے کو. یہ نہیں کہ اپنی عقل کو ہی رسول بنایا ہوا ہے، جو میری عقل میں بات آئی وہی صحیح ہے. اصول و ضوابط ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے زبان کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے، زبان کو بے لگام کرنا حرام قرار دیا ہے، تو اصول و ضوابط بھی دیے بولنے کے لیے. زبان بولنے کے لیے دیے تو اس کے اصول و ضوابط بھی ہیں. ساری رات اینکروں کی بکواس سنتے ہیں، سارا دن جھوٹ پڑھتے ہیں، پھر کیا سمجھ آئیں گے اصول اپنے بنے ہوں گے. کبھی علماء کی بات نہیں سنتے، کبھی علماء کی کتاب نہیں پڑھتے، ٹائم ہی نہیں ہے، کیا سمجھ آئیں گے؟ بس سفید داڑھی دکھا کر کہہ دیتے ہیں میرا تجربہ بہت ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بچے تھے صحابہ کے سامنے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کو کچہری میں بٹھاتے تھے سب کے ساتھ، کیونکہ علم میں سب سے اوپر تھے، علم میں بڑا مقام رکھتے تھے. میں نے وقت گزارا ہے بڑا، میرا عمر اتنی ہو گئی ہے، اس وقت تو تم پیدا نہیں ہوئے تھے جب میں جوان تھا. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. کتنے ہی ایسے ہیں بوڑھے ہو گئے 100 سال کی عمر تک عقل نہیں آئی ان کو. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. جن باپ دادا پر فخر کرتے ہو، جن کے اکابرین پر، وہ چاہے ان کو عقل ہی نہ ہو اور ہدایت ہی نہ ہو، پھر اصل چیز کیا ہے؟ اتبعوا ما انزل اللہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ. اللہ نے حکم دیا ہے کہ اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اس کی روشنی میں اصول و ضوابط بناؤ، زندگی کے اصول بناؤ. زندگی گزار دی سیکولر لوگوں میں، جمہوریت کے کلمے پڑھتے ہوئے، پھر اسلام کے اصول بناتے ہیں. تو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَتَ اسْتَوَى الْكَلَامُ وَتَرْكُهُ فِي الْمَصْلَحَةِ فَالسُنَّةُ الْإِمْسَاكُ عَنْهُ. کہ جب بعض اوقات بات کرنا اور نہ کرنا مصلحت کے نقطہ نظر سے برابر ہے، تو فرماتے ہیں اس وقت بھی سنت یہ ہے کہ پھر زبان کو بند رکھو. جب بولنا اور چپ رہنا دونوں برابر ہے، بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چپ رہنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو پھر سنت یہ ہے کہ چپ رہو. اس حد تک زبان کو بند رکھنا ہے. ہمارے پاس تو ہر مسئلے میں زبان درازی ہے، ہم زبان دراز ہو چکے ہیں ہر مسئلے میں. ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے پھر بھی مرض کی تشخیص ہم کرتے ہیں. علماء کا تو ہمارے نزدیک وجود ہے ہی نہیں، نہ علم کا وجود ہے. علم وہی ہے جو ہمارے دماغ میں ہوا بھری ہوئی ہے، اس کو ہم علم سمجھتے ہیں. امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ قَدْ يَنْجَرُّ الْكَلَامُ الْمُبَاحُ إِلَى حَرَامٍ أَوْ مَكْرُوهٍ. کیونکہ بعض ایسا ہو سکتا ہے جو
بات آپ کے لیے اس وقت جائز تھی، حرام نہیں تھی، وہی بات آپ کو حرام کی طرف لے جائے گی، مکروہ کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اس لیے منہ کو بند رکھو اس وقت جب آپ سمجھتے ہو کہ بولنا ضروری نہیں ہے۔ وَذَلِكَ كَثِيرٌ فِي الْعَادَةِ، معمول میں یہ بہت دیکھا گیا ہے۔ وَالسَّلَامَةُ لَا يَعْدِلُهَا شَيْءٌ، سلامتی کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ چپ رہیں گے سلامتی ہے آپ کی، اور یہ سلامتی جو ہے جس کو نصیب ہو گئی، کسی فتنے میں ملوث نہیں ہوا، زبان درازی نہیں کی، جتنا یہ خوش نصیب ہے اتنا وہ بد نصیب ہے جو بولا بہت، پھر بعد میں پچھتاوا بھی آیا، بے عزتی بھی ہوئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پہ، تو اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے، او لیصمت، ورنہ خاموش رہے۔ خیر کی بات، خیر سب سے بڑھ کر خیر جو ہے کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت کی تعلیم۔ وَإِذَا قِيلَ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا، متقی لوگوں سے جب کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، وہ کہتے ہیں خیر نازل کی، یعنی وحی کا علم سب سے بڑھ کر خیر ہے۔ خیر کی بات کرو اگر اللہ پر ایمان ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے، ورنہ خاموش رہو۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث صریح واضح ہے اس بات میں انہ ینبغی الا یتکلم الا اذا کان الکلام خیرا، کہ مت بات کرے اس وقت تک جب تک اسے یقین نہ ہو کہ یہ بات جو ہے خیر کے زمرے میں آتی ہے، ورنہ مت بات کرے۔ یہ حدیث اس بات میں واضح ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ بات خیر کے زمرے میں آتی ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بات حرام نہیں ہے بلکہ بہتر ہے، تو اس وقت بات کرنا جائز ہے۔ اور یہی مطلب ہے اس کا کہ ظہرت مصلحت ہو، کہ اس وقت بات کرو جب مصلحت غالب ہو، یعنی جب اس کا خیر ہونا واضح ہو کہ یہ خیر ہے میرے لیے بھی، بات کرنے والے کے لیے بھی، بات سننے والوں کے لیے بھی، اس وقت بات کرو، ورنہ منہ کو بند رکھو۔ اور جب آپ سمجھے کہ اس بات میں کوئی حرام تو نہیں ہے بات، اس وقت منہ کو بند رکھو، کیونکہ سنت یہ ہے، حرام تو نہیں ہے، خیر بھی نہیں ہے، اس میں کسی کا فائدہ بھی نہیں ہے، آپ چپ رہیں تو کوئی نقصان بھی نہیں ہے کسی کا، تو سنت کیا ہے، شریعت کی تعلیم کیا ہے، اس وقت منہ کو بند رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ آدمی ایک بات کرتا ہے، اسے اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ وہ اس کی وجہ سے اس جہنم میں کس قدر گر جائے گا، مما بین المشرق والمغرب، جو فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، اس اتنا گہرائی میں جا گرے گا ایک بات کی بنا پر۔ متفق علیہ۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ابو داؤد کی حدیث ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے معراج ہوئی تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے تانبے کے ناخن تھے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، جو ان ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے، زخمی کر رہے تھے، کھرچ رہے تھے۔ تو میں نے کہا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی عزت پہ حملے کرتے ہیں۔ عزت یعنی ایک آدمی کا ایک وقار ہے، اس کے محلے میں، اس کے خاندان میں، اس کے دوست احباب میں، اس وقار کو مجروح کرتے ہیں، گراتے ہیں، اس کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ یہ ان کا انجام ہے، رواہ ابو داؤد۔ پھر امام نووی رحمہ اللہ مستقل ایک چیپٹر ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں غیبت کو سننا بھی حرام ہے۔ غیبت کو ایک ہے غیبت کرنا، ایک آدمی کر رہا ہے، آپ اس کے سامنے بیٹھے ہیں، غیبت کو سننا حرام ہے۔ اور حرام غیبت، کیونکہ کچھ صورتیں ہیں جو حلال بھی ہیں، جائز بھی ہیں، ان کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ حرام غیبت کا جب سنو تو اس کا رد کرنا فرض ہے، اور جو غیبت کر رہا ہے کسی مسلمان بھائی کی، اس کے سامنے ناراضگی کا اظہار کرنا ضروری ہے، اسے پتہ چلے کہ ان سب کو غصہ آ گیا ہے۔ اور جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کا دفاع کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جس کے کان میں بھی غیبت پڑ رہی ہے۔ اور اگر عاجز ہو، اتنی اس کی اوقات نہیں، اس محفل میں کوئی بات نہیں مانتا، تو اگر اس سے ممکن ہے تو فوراً اس محفل سے اٹھ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حسن ہے، من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کیا کہ کوئی اس کی عزت پر بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو دور کر دے گا۔ اتنی فضیلت ہے، فرض بھی ہے دفاع کرنا، اور اگر دفاع کریں گے تو یہ فضیلت بھی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ چند اسباب یا حالتیں بیان کرتے ہیں کہ جن میں جائز ہو جاتا ہے یا ضروری ہو جاتا ہے کسی شخص کی برائی کرنا اس کی پیٹھ کے پیچھے۔ وہ 6 ہیں، اکثر ان میں ایسی ہیں جن پر علماء کا اجماع ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک مظلوم شخص ہے تو وہ اپنے ظلم کی شکایت کر سکتا ہے، قاضی جج کے پاس جا کر، نام لے کر، صاحب اختیار کے پاس جا کر، جس کے پاس انصاف دلانے کے اختیارات ہیں اس کے پاس۔ یہ نہیں کہ ہر کسی کو، میڈیا والوں کو، شیاطین کو بلا کر پہلے اس کی عزت کو اچھالے تاکہ پھر جج سنے۔ یہ شیاطین الانس کا بچھایا ہوا جال ہے تاکہ شریعت کی تعلیمات مسخ ہو جائیں۔ جو یورپ میں رہتے ہیں ان سے یہ گندگی آئی ہے، ادھر ہمارے معاشرے کو گندا کر دیا ہے۔ صرف اس کے پاس جا کر اس کا نام لینا جائز ہے جس کے پاس اختیارات ہیں انصاف دلانے کے۔ اس کے پاس سب کچھ حقیقت جا کے بتا دیں، نام بتا دیں، ایڈریس بتا دیں، فون نمبر دے دیں، سب کچھ کر دیں، لیکن اس کے علاوہ کسی کو نہیں بتا سکتے۔ دوسری
یہ ہے کہ برائی ہو رہی ہے، شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے، برائی، فحاشی، جو بھی کہہ لے، کسی بھی قسم کی برائی ہے، اس کو مٹانے کے لیے، اس سے روکنے کے لیے آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ صاحب اختیار نہیں ہیں، تو پھر کیا آپ کے لیے جائز ہے؟ اس وقت بھی آپ صاحب اختیار کے پاس جائیں گے، جو اس برائی کو مٹا سکتا ہے، جس کے پاس اختیارات ہیں یا اس کے پاس طاقت ہے مٹانے کی، اس کی چلتی ہے، اس کے پاس جا کر آپ ساری حقیقت کھول دیں گے، نام بتا دیں گے، فلاں فلاں شخص ہیں، یوں یوں کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ مقصد صرف کیا ہے؟ برائی مٹانا۔ اگر مقصد یہ نہیں ہے، کوئی اور مقصد ہے کہ آپ کو موقع ملا ہے کسی کو پکڑوانے کا، قطعاً جائز نہیں۔ برائی کو مٹانے کا مقصد کی خاطر سب کو پکڑوا دیں۔ تیسری بات، صاحب علم، مفتی جو اس منصب پر فائز ہے، اس کے پاس جا کر شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے آپ اس کے سامنے نام لے کر بھی، جبکہ افضل یہ ہے کہ آپ یوں کہیں کہ ایک شخص ہے، یوں کہتا ہے، یوں کرتا ہے، جائز ہے اگر آپ نام بھی لے دیں، تو مفتی کے سامنے جا کر آپ نام لے کر کہہ سکتے ہیں میرے بھائی نے مجھ پر یہ ظلم کیا، یا میرے فلاں محلے والے نے اس طرح یوں ظلم کیا، تو وہ آپ کو شرعی حکم جاننے کے لیے، اگرچہ اس میں بھی احتیاط، اور افضل یہ ہے کہ آپ نام نہ لیں، یوں ہی ایک فرضی نام دے کر اس سے مسئلہ پوچھیں، کیونکہ مفتی عالم وہ بھی اسی معاشرے کا ہے۔ ہاں اگر وہ قاضی ہو، وہ قاضی بھی ہو، صاحب اختیار بھی ہو، پھر اس کا معاملہ وہی پہلے نمبر والا ہے۔ چوتھی صورت، عامۃ المسلمین، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا اور ان کو شر سے چکنا اور خبردار کرنا، شر سے، اور اس کی چند وجوہ پہلو ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ کوئی شخص دین بیان کر رہا ہے، حدیثیں بیان کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے قرآن کی، مسئلے بیان کرتا ہے، اور وہ علماء سنت کے نزدیک وہ مجروح شخص ہے۔ مجروح یعنی اس پر جرح کی ہے علماء سنت نے کہ یہ شخص بدعتی ہے یا اس میں فلاں فلاں خامی ہے، تو باجماع المسلمین یہ جائز ہے، بلکہ واجب ہے، اگر حالات کی مناسبت سے واجب بھی ہے کہ اس کا نام لے کر آپ عوام الناس کو خبردار کر سکتے ہیں کہ اس شخص سے بچ کے رہیے، یہ پڑھتا تو قرآن ہے لیکن آپ کو کفری عقائد پر لگا دے گا یا بدعت پر لگا دے گا، پڑھتا تو حدیثیں ہیں لیکن اس کا عقیدہ بڑا خطرناک ہے۔ اسی طرح ایک صورت یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک طالب علم ہے یا لوگ ہیں، عوام الناس ہے، درس سننے جاتے ہیں ایک ایسے شخص کا جو بدعتی ہے، فاسق ہے، اس سے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہے اس کی حقیقت کا۔ وَخَافَ أَن يَتَضَرَّرَ الْمُتَفَقِّهُ بِذَلِكَ، جو لوگ علم کے جذبے سے اس کے پاس جاتے ہیں، آپ کو ڈر ہے کہ وہ گمراہ ہو جائیں گے اس کے پاس جانے کی وجہ سے۔ فَعَلَيْهِ نَصِيحَتُهُ بِبَيَانِ حَالِهِ، تو آپ پر جس کو یہ نظر آئے یہ چیز، اس پر یہ فرض ہے، واجب ہے کہ ان کی خیر خواہی کرے، اس شخص کی اصلیت بتائے، اس شخص کی اصلیت بتائے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے عالم کے لباس میں۔ بشرط ان یقصد النصیحہ، شرط اس میں بنیادی یہ ہے کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ خیر خواہی،
مسلمانوں کی خیر خواہی، اور اس چیپٹر میں بہت غلطیاں بھی کرتے ہیں لوگ. وَهَذَا مِمَّا يُغْلَطُ فِيهِ. بعض اوقات قد يحمل المتکلم بذلك الحسد. بعض اوقات کسی عالم پر بات کرنے والا جو ہے اس کا نیت خیر خواہی نہیں ہے، حسد و بغض ہوتا ہے، اس کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتا ہے، اس کے بارے میں جرح کرنا شروع کر دیتا ہے حسد و بغض کی وجہ سے، اور مقصد نہیں ہوتا. اور شیطان اس کے سامنے خلط ملط کر دیتا ہے کہ تو دین کا کام کر رہا ہے، تو بہت اچھا کام کر رہا ہے، اگرچہ اس کو کسی وجہ سے حسد ہوتا ہے. جیسے ایک جماعت والا دوسری جماعت پر بات کرتا ہے، اس کو دوسری جماعت کا عالم اچھا نہیں لگتا، اس جماعت والے کو اس جماعت والا کوئی شخص اچھا نہیں لگتا. ان سب کا ایک دوسرے پر جو رد ہوتا ہے وہ حسد و بغض ہے اور دنیا داری ہے، کوئی خیر خواہی نہیں. یہ جو تنظیمیں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف فتوی بازی کرتی ہیں، مناظرے، ان کی کوئی خیر خواہی نہیں ہے ان کے اندر، صرف ان کا اپنا حزبیت کو سپورٹ کرنا مقصد ہوتا ہے. جو علماء سنت کا طریقہ ہے وہ اس سے بالا تر ہے، وہ خالص امت کی خیر خواہی کے لیے ایسے لوگوں کی اصلیت ظاہر کرتے ہیں. ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا کہ وہ ان کو کوئی موقع مل گیا ہے، ان کو پریشانی ہوتی ہے کہ ایسا یہ شخص اتنا پڑھا لکھا کیوں غلط بات کرتا ہے، کیونکہ جب کہ وہ اس غلط چیز کو اپنا مسلک بنا چکا ہوتا ہے، بدعات کو وہ پھیلاتا ہے، دفاع کرتا ہے، تو علماء سنت مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس شخص کا نام لے کر اس کی جرح کر دیتے ہیں، اور عامۃ الناس کو اس سے خبردار کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اور یہ واجب ہے. اسی طرح 5ویں صورت یہ ہے کہ ایک شخص علل اعلان فسق و فجور، مثلا شراب خوری کرتا ہے، لوگوں پر بھتہ خوری کرتا ہے، تو ایسے شخص کی لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ایسے شخص کی رپورٹ کرنا، نام دینا، اس کے بارے میں حقیقت بتانا فرض ہے، تاکہ جو صاحب اختیار ہے اس کو فوراً پکڑ لے. اور اسی طرح آخری صورت یہ ہے کہ ایک شخص ہے، اس کا نام ہی پڑا ہوا ہے آور کہتے ہیں بھینگے کو، کانے کو، اعمى اندھا، نام ہی پڑا ہوا. تو ایسے نام سے جب اس کا نام ہی پڑ گیا تو حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی افضل یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی اور نام ہے اس سے لوگ جانتے ہیں تو وہ نام لیا جائے، ورنہ کسی کو اس کے کوئی جسمانی ذاتی عیب کو نام بنا کر پیش کرنا یہ حرام ہے. کہ دیکھا ایک آدمی لنگڑا ہے، اللہ نے اس کو لنگڑا پیدا کیا ہے، اللہ کی طرف سے اس کو کہنا او لنگڑے، اس لنگڑے نے یوں کر دیا، یہ حرام ہے. اس کا اچھا عزت والا نام لے کر اس کو پکارا جائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلامی، شرعی، سنی، سلفی اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. ہمارے بھائی طارق بھائی ہیں، ان کے ہمشیرہ ہے طارق قریشی بھائی، وہ بہت ہی سیریس ہیں، مریض ہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.